السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیا حال ہے؟ ویورز، آج ہم بات کریں گے ایف آئی آر ہونے کے بعد جو بری ضمانت لگائی جاتی ہے اس کے ساتھ کے لیے. تو جلدی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ویڈیو شروع کریں. ٹھیک ہو گیا؟ تو دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بیک گراؤنڈ بتاؤں گا اس میں کہ بری ضمانت جو ہے وہ لگانے کے لیے ہم کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے خلاف اپلیکیشن تھانے میں چل رہی ہے تو ظاہری بات ہے پہلے وہ آپ کو تھانے میں بلائیں گے اور آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے پتہ ضرور چل جاتا ہے کہ میرے خلاف اپلیکیشن تھانے میں چل رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں آیا ایف آئی آر ہونے جا رہی ہے یا بھی اس میں ایف آئی آر نہیں ہوگی. تو اگر آپ کو اس میں کوئی شک و شبہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ میرے خلاف ایف آئی آر ہونے جا رہی ہے تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور تھانے سے اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو کسی اپنے دوست کے تھرو یا کسی رشتہ دار کے تھرو، بھائی کے تھرو آپ کسی کو تھانے میں بھیج کے پتہ کروا سکتے ہیں. اگر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو آپ کو اس کے میں گرفتاری سے پہلے آپ کو بری ضمانت آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے لگوانے کا، کہ اگر آپ نے وہ رائٹ کھو دیا اور آپ کو گرفتار ہو گئے تو چاہے آپ گناہ گار ہیں یا بے گناہ ہیں تو پھر آپ کو بیل ہونے تک آپ کو اندر رہنا پڑے گا. اور زیادہ تر کیسز میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو بھی لوگ کوئی بات منوانے کے لیے یا کوئی اس میں میلشیس کاروائی یا کوئی اس طرح سے کر کے ان کو پھنسا دیتے ہیں اندر، کوئی بدلہ لینے کے لیے کہ چلیں جتنی دیر اندر رہا اتنی دیر ہی صحیح. تو کیونکہ ٹرائل میں تو ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، لیکن بیل جو ہے اگر اس میں ہینیس فینس میں آتا ہے یا اس میں کوئی بڑا فینس لگا ہوا ہے تو پھر بیل جو ہے اس میں مشکل سے ہوتی ہے. تو آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے اس میں پرچہ ہونے کے فوراً بعد کسی کے ذریعے آپ نے خود نہیں جانا. پرچہ ہوا ہے تو آپ خود جا کے وہاں سے اپلیکیشن کی کاپی، وہ ایف آئی آر کی کاپی لینے چلے جائیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر گرفتار کر لیے جائیں گے. ظاہری بات ہے پولیس اگر آپ کے ان کے ہاتھی چڑھ گئے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو آپ نے کسی کے ذریعے ایف آئی آر کی کاپی منگوانی ہے اور ایک وکیل صاحب کے تھرو آپ اس کو بری ضمانت کو سیشن کورٹ میں، یہ صرف سیشن کورٹ میں لگتی ہے، نیچے کسی کورٹ میں آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. تو سیشن کورٹ میں اپلائی کریں گے جب آپ تو آپ کو ایک ضمانتی ہونا چاہیے آپ کے پاس جو کہ مچلکا دے گا آپ کا، اور اس کے بعد آپ کو ڈیٹس جو ہیں وہ آگے ملنی شروع ہو جائیں گی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو آپ کو بتانی ہے ایک بڑی بات ہے کہ آپ نے صبح 8 بجے وہاں پہ ہر صورت میں پہنچنا ہے. جب کورٹ کا ٹائم 8 بجے کا ہے کوشش کریں کہ آپ 5 سے 10 منٹ پہلے وہاں پہ پہنچیں، کیونکہ اگر آپ لیٹ جائیں گے تو اس میں آپ کو آواز پڑھنے کے باہر جائیں گے تو ملزم کے لیے، مدعی کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مدعی تو کوئی خطرہ نہیں رکھتا ہے. تو اگر ملزم وہاں پہ نہیں پہنچتا تو اس کی بیل خارج ہونے کے پورے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو کچھ دوست ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آیا کہ یہ پرچہ ہونے سے پہلے بھی درج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کی کاپی جو اگر ساتھ ہوگی تو پھر ہی یہ جو بری ضمانت ہے آپ اس میں دائر کر سکتے ہیں، ادروائز یہ کورٹ میں دائر نہیں ہو سکتی. تو اس میں ہمیں ایک اور چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایک بندہ نامزد بھی نہیں ہوتا، اور اس کو اگر خطرہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس میں پولیس اس کو تتیمہ بیان میں ملوث کرتی ہے یا پولیس اس کو اس میں بلا رہی ہے یا ہراساں کر رہی ہے، تو وہ بندہ بھی بغیر نامزد ہوئے بھی اپنی بری ضمانت لگوا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ریگولر چلتا ہے، لیکن اس میں ایک اور مزے کی بات ہے کہ آپ کو جس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کو اس میں جس دن فیصلہ ہونا ہوتا ہے بری ضمانت کا، آپ کو اس میں بہت کانشیس ہونا پڑے گا. اور آپ کو کیونکہ جیسے یہ خارج ہوتی ہے تو پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے کورٹ کے اندر. اکثر دفعہ لڑائی جھگڑے میں نے ان میں ہوتے دیکھے ہیں
کہ وکلا کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ظاہر ہے ہمارا کلائنٹ ہے یا ہمارا ساتھی ہے جو بھی کہ ہم اس کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے. تو اس میں آپ نے یہ ہے کہ اگر موقع دے کے آپ نے نکل جانا ہے, آپ نے ان کے ہاتھی نہیں آنا. ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ کی سیشن کورٹ سے بیل خارج ہوتی ہے کسی بنا پر, تو آپ اس کو ہائی کورٹ میں کر سکتے ہیں. آرڈر کو, سیشن کورٹ کے آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نیچے سے بچیں گے تو پھر, کیونکہ اگر نیچے سے آپ گرفتار ہو گئے پھر وہ آرڈر کو آپ چیلنج نہیں کر سکیں گے, پھر آپ کو آفٹر ریسٹ بیل میں جانا پڑے گا. تو یہ وہی لوگ اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ایکسٹرا ریمیڈی ہے. اس میں جو گراؤنڈز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ پولیس کی میل آف آئی ڈی ہے اور میں نے جرم نہیں کیا ہے, اور پولیس کے آپ نے دشمنی بتانی ہوتی ہے کہ کس وجہ سے, اور پولیس کی میل آف آئی ڈی اور جو مدعی کی میل آف آئی ڈی, جو میں اصل بات کہنا چاہ رہا تھا وہ بتانی ہوتی ہے آپ نے کہ کس وجہ سے مجھے اس جرم میں پھنسایا گیا ہے. اس میں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹی لینے کے لیے, کوئی اور بات منوانے کے لیے, کوئی گرج نکالنے کے لیے مختلف لوگ بے گناہ لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ ریمیڈی عبوری ضمانت جو ہے وہ پری ریسٹ یا انٹرم بھی اس کو بولا جاتا ہے, تو یہ کروائی جاتی ہے. امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے غلام مرزا مہر کو اجازت دیں, اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آج چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں. اللہ حافظ.